بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصناع بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن بعدها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمصالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في العرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صلوات سامعین محترم خمسہ مجرد مدارس اللہ کی آج 5ویں اور آخری نشست ہے. میں تمام حضرات کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا متعال ہم تمام کی عاقبت خیر کرے کرم کے محمد وعلی محمد اور تمام کو اسی طریقے سے اللہ سید الشہداء برکت کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وعلی آج کی اس مجلس کے لیے جس قرآن کی سورہ بقرہ سورہ توبہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا. قرآن بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل، پہنچانے والے محمد اور بچانے والے آل محمد. سورہ توبہ کی آیت کا انتخاب کیا. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جب میں نے سنام کلام میں آیت کو پڑھا میں نے بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ کے آغاز میں خدا نے بتایا بسم اللہ کو نہیں رکھا. اور اس بسم اللہ کو نہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ ابتدائی سورہ میں خدا تعالی نے براءت از مشرکین کا اعلان کیا ہے، مشرکین سے تبرئے کا اعلان کیا ہے، مشرکین پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے. تو حکمت پروردگار کے خلاف تھا کہ جس سورہ کے آغاز میں مشرکین پر عذاب کا ذکر کیا جائے اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ کو رکھا جائے. یہ سورہ براءت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس سورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں تبرہ موجود ہے. اب اگر تبرہ پہ ہم بات کر ہی رہے ہیں اس آیت میں جو ہم نے سلام کلام میں پڑھی اس پہ تھوڑی دیر بعد ہم گفتگو کریں گے. ہم نے بات شروع کی تبرہ سے. یہاں پر چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر بہت توجہ رکھیے گا.
مجھے یاد آیا جناب مولانا ابوالکلام آزاد، آپ سب واقف ہوں گے ان کے نام سے، انڈین نیشنل کانگریس کے بہت بڑے ایکٹیوسٹ بھی تھے، بہت بڑے رہنما بھی تھے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے میرا خیال، بہت بڑے عالم دین تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، سنی۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا، ایک آرٹیکل لکھا، ایک مضمون لکھا جس کا نام ہے تبرہ و تولا۔ شیعہ نہیں ہے، سنی ہے۔ ایک مضمون لکھا، ایک آرٹیکل لکھا کہ جس کا نام تھا تبرہ اور تولا، اور اس میں وہ بڑی قیمتی بات کہتے ہیں اور بڑی اچھی بات کہتے ہیں، بڑی لطیف بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ بڑی قیمتی بات ہے بھائی، اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ میں اپنے الفاظ میں ان الفاظ کی اس جملے کی تشریح کروں بھائی، اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو ہمارے پاس اچھوں کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے کذاب کو بھی صادق کہنا ہے تو ہمارے پاس صادق کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے خائن کو بھی امین کہنا ہے تو امین کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے غدار کو بھی وفادار کہنا ہے تو وفادار کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے فردار کو بھی کردار کہنا ہے تو کردار کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟ تو سرنامہ کلام میں ہم نے آیت شریفہ کی تلاوت کی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111۔ خدا نے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک پروردگار عالم نے مومنین سے خرید لیا ان کی جان کو، ان کے مال کو، کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض۔ جنت کے عوض خدا نے مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا۔ اب یہاں پر بڑا بیسک سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ بھائی نہ مجھے یاد پڑتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کبھی ایسا اعلان کیا ہو کہ ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو برائے فروخت نکالا ہے، ہم نے اپنی جان کے آگے، اپنے مال کے آگے برائے فروخت کا بینر لگا دیا ہے، جس کو جانا ہے، جس کو جو چاہتا ہے خرید لے۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، آپ کو یاد پڑتا ہے کبھی آپ نے ایسا کام کیا ہو کہ اپنی جان اور اپنے مال کے آگے برائے فروخت کا کارڈ لگا دیا ہو؟ کیا ہے کوئی بولی لگائے، آپشن لگائے، کوئی بڈ کرے، جو سب سے زیادہ قیمت دے گا تو مال بیچ دیں گے، اپنی نفس بیچ دیں گے۔ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا۔ تو خدا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین سے ان کے مال کو، ان کی جان کو خرید لیا، جنت کے عوض خرید لیا۔ ہم نے اسے قیمت اس کے لیے سامنے رکھ دی کہ بھائی ان کے مال اور ان کی جان کی قیمت ہے جنت۔ تو اس معاملے کو حل کس طرح سے کیا جائے؟ علماء اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ چاہے عالم زر ہی کیوں نہ ہو، جب آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، گویا آپ نے اپنی جان اور اپنے مال کے آگے برائے فروخت کا کارڈ لگا دیا، یعنی جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، گویا آپ نے اپنے اوپر برائے فروخت کا کارڈ لگا دیا، فور سیل کا کارڈ لگا دیا۔ اب خدا متعال نے آپ کا مال بھی خرید لیا، آپ کی جان بھی خرید لیا، اور اس کے بعد آپ کے لیے جنت کر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ اگر ان کے جملوں کے اندر ہم تلاش کریں تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی، بڑا قیمتی جملہ ہے مولا کا، اپنے ذہن میں یاد، یہ جملہ یاد کر لیجیے، تمہارے نفس کی کم ترین قیمت جنت ہے، اس سے کم میں اسے فروخت نہ کرنا ورنہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تمہارے نفس کی کم ترین قیمت جنت ہے،
اس سے کم میں سے فروخت نہ کرنا ورنہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ بھائی ہم ہیں گجراتی، میرا تعلق گجراتی فیملی سے ہے، گجراتی کمیونٹی سے ہے۔ ہم گجراتیوں کے لیے یہ بات بڑی مشہور ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ ہم تھوڑے سے کاروباری ذہن کے ہوتے ہیں، بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پہ اکثر افراد جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی بزنس کے اندر کافی اور کاروبار وغیرہ کے حوالے سے کافی جانے پہچانے ہیں۔ اچھا، ایک اصطلاح ہے قیمت خرید، جس پر کسی مال کو خریدا جاتا ہے۔ اب اس قیمت خرید سے زیادہ پر کہ اس مال کو فروخت کیا جائے تو ہم کہتے ہیں منافع ہے، اور اگر اس قیمت خرید سے کم کو اس مال کو فروخت کیا جائے تو ہم کہتے ہیں نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہوا۔ اچھا، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے نفس کی سب سے کم قیمت یہ ہے جنت، اس سے کم پیسے فروخت مت کرنا۔ یعنی اگر تم نے اپنے نفس کو جنت سے کم قیمت میں فروخت کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا، تمہیں بزنس کرنا نہیں آتا۔ تمہارے نفس کی سب سے کم قیمت ہے جنت، اس سے کم پر اسے فروخت نہ کرنا۔ بھائی مثلاً اگر کوئی شخص ایک مال دیتا ہے 500 روپے کا، اور اگر 510 روپے پہ اسے فروخت کرتا ہے تو 10 روپے کا اسے پروفٹ ہوا، ایسا ہوا نہیں ہوا؟ تو مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے، تمہاری جان ہے نا، تمہارا جو مال ہے، تمہاری جان کی سب سے کم قیمت ہے جنت، اس سے کم پیسے فروخت مت کرنا۔ یعنی اگر اسے کم میں فروخت کرو گے تو گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اچھا، اب مولا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولا آپ نے فرمایا دیا کہ ہمارے نفس کی سب سے کم قیمت ہے جنت، اچھا یہ تو بتائیے سب سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ تو قرآن میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے رضوان من اللہ اکبر، خدا کی رضوان، خدا کا رضامند ہونا یہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی نفس کی سب سے کم قیمت ہے جنت اور نفس کی سب سے زیادہ قیمت ہے خدا تعالیٰ کی رضامندی۔ اچھا، اب جو کوئی شخص جنت میں جائے گا تو بہت سے افراد ایسے ہوں گے جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو خدا تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان کرے گا، اپنی رضایت کا اعلان کرے گا۔ کیا دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ دنیا میں اس کے لیے خدا تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا ہو، رضایت کا اعلان کیا ہو؟ جی ہاں، بالکل ملتا ہے۔ ہمیں سورۃ بقرہ کی آیت ملتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ درود ہے محمد لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مرضی پروردگار کے بدلے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ امیر ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر بدلے میں مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں۔ بھائی عزیزان محترم، یہاں پر خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں کچھ امیر ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر بدلے میں مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں۔ بھائی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم انہیں رضی اللہ کہیں کیا کہیں؟ بھائی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی ان کے سپرد کر دی۔ ابھی یہ جن سے راضی ہے کہو رضی اللہ، اور جن سے ناراض ہے کہو لعنت اللہ۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم انہیں رضی اللہ کریں کیا کریں؟ خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی ان کو دے دی۔ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنا نفس بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں۔ اب بات آ ہی گئی ہے شب ہجرت کی تو کچھ اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جناب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد اس آیت میں نزول شب ہجرت بھی ہوا تھا۔ اچھا، اللہ کے رسول مولا کو یہ حکم دیتے ہیں اے علی میرے اس بستر پر سو جاؤ، میرے اس بستر پر سو جاؤ۔ اچھا، اور ایک کام یہ کرنا، کل ان مشرکوں کی امانتوں کو لوٹا کر مجھ سے مل جانا۔ اے علی تم میرے اس بستر پر سو جاؤ اور ان مشرکوں کی امانت کو لوٹا کر مجھ سے مل جانا۔ علی نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، بس ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا میرا ایسا کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ انہوں نے کہا بالکل جان بچ جائے گی۔ بس علی نے آگے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور بستر پر سو گئے۔ اور مولا کا یہ جملہ ملتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ میٹھی نیند کبھی اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ ملتا ہے یہ۔ اچھا، کن کی بات کرتے ہیں، کن کی امانتیں ہیں یہ؟
مشرکوں کی امانتیں. کن مشرکوں کی امانتیں؟ وہی مشرک جو اس رسول کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ رسول پر حملہ کریں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ جن مشرکوں کے درمیان اس رسول کی جان محفوظ نہیں ہے, انہی مشرکوں کی امانت اس رسول کے پاس محفوظ ہے. اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اے علی ان مشرکوں کی امانت لوٹا کر مجھ سے مل جانا. بھائی یہ رسول ان مشرکوں کی امانت کے بارے میں اتنا حساس, اتنا سینسٹیو ہے, اتنا حساس ہے کہ جب تک کسی محفوظ ہاتھ میں نہ لیتے مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا, تو پھر اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو محفوظ ہاتھوں میں دے کر تو کیسے چلا جائے گا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ میدان غدیر نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھلا دیا کہ میرے ان امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو, علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو. درود ہے محمد والے.
کہ کون خریدار ہے؟ نہیں، سونے والے نے پوچھا کہ بالکل بیچوں گا، بالکل بیچوں گا۔ اب اللہ کے رسول نے خدا کو مخاطب کیا، بالکل بیچے گا، سونے والا سونا بیچتا ہے، بالکل بیچے گا۔ تو اب علی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، خریدار کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ بولا سارے کائنات کا پروردگار ہے تیرا سونے کا خریدار، تیرے سونے کا خریدار ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا، اے حبیب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے، یہ قیمت کیا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے سونے والے سے کہا، اے سونے والے ذرا یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اپنے سونے کی قیمت کیا چاہتا ہے، اپنے سونے کی قیمت کیا چاہتا ہے؟ اس سونے والے نے کہا، جب خریدار ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کا پروردگار ہے تو جو اس کی مرضی ہے وہ لے لے، جو اس کی مرضی ہے وہ لے لے۔ اب اس سے کیا بھاؤ تال کیا جائے، اس سے کیا کمی بیشی کی جائے، اس سے کیا نیگوشیشن کیے جائیں، جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے۔ اب اللہ کے رسول نے پروردگار سے کہا، سونے والا کہہ رہا ہے جو تیری مرضی ہے وہ لے لے، اور اللہ نے کہا علی نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا، علی نے قیمت ہماری مرضی پر چھوڑ دی، ہم نے قیمت ہی مرضی کو قرار دے دیا۔ یہ قیمت ہی ہماری مرضی ہے، یہ مرضی ہماری قیمت ہے۔ بس اللہ نے محترم، میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ آج کی مجلس کو تھوڑا مختصر رکھا جائے، تھوڑے مسائل شاید مفصل ہوں گے۔ بس اللہ نے محترم خدا متعال نے علی کو اپنی مرضی دے دی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ منزل مسائل سے ہم قریب ہو جائیں۔ تھوڑا سا میں مختصر مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھا تھا آج۔ اس علی کی زوجہ ہے فاطمہ، علی کی زوجہ ہے فاطمہ۔ میں نے تیسری مجلس میں ایک دادی اور ایک پوتی کے درمیان مواصلتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج ایک دادی اور ایک پوتے کے درمیان کی مواصلتوں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دادی ہے فاطمہ زہرا اور پوتا ہے سید الصالحین امام زین العابدین، اور میرا چوتھا نام۔ دادی اور پوتے کے درمیان مواصلتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دادی ہے فاطمہ زہرا اور پوتا ہے زین العابدین علی بن حسین۔ عزیزان محترم، چار مواصلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی مواصلت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ پکا ان خمسوں، رونے والے 5 گزرے، رونے والے تو 5 ہی گزرے۔ پہلے آدم جب زمین پر ملے گئے اپنی توبہ کے لیے اس قدر روئے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑنے لگے۔ پہلے رونے والے آدم، اچھا، دوسرے رونے والے یعقوب، دوسرے رونے والے یعقوب اپنے یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ تیسرے رونے والے یوسف زندان میں اس قدر گریہ کیا کہ زندان والے پریشان ہو گئے، اے یوسف تم اتنا گریہ کرتے ہو، ہم پریشان ہو چکے ہیں، اپنے اس گریہ کو کم کرو۔ اور چوتھا جو رونے والا ہے نا، وہ فاطمہ زہرا، بابا کی موت کے بعد، بابا کے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا اس قدر گریہ کر رہی تھی کہ ہاتھ میں عصا تھا، مدینے کی گلیاں تھی، اور فاطمہ زہرا کا مرثیہ تھا کہ سکت علیہ مصائب اللہ عنہا سکت علی ایام مثل لیالیہ۔ اے بابا جان، آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیزوں، یہ ستم ظریفی ہے کہ جس درخت کے نیچے فاطمہ زہرا بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی نا، امت نے وہ درخت بھی گرا دیا، امت نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ عزیزوں، چوتھی جو رونے والی خاتون ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، اور 5واں جو رونے والا ہے وہ میرا اور آپ کا چوتھا امام زین العابدین ہے۔ عزیزوں، 35 برس گریہ کیا ہے کہ میرے چوتھے امام نے، جب بھی کوئی کھانے کو سامنے لاتا تھا نا، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں کیسے کھانا کھاؤں، ارے میرا بابا بھوکا مارا گیا،
میرا بابا بھوکا ذبح کیا گیا. عزیزوں جب پانی سامنے رہ جاتا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ارے میں کس طرح پانی پی لوں, میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. ارے کبھی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تو گریہ کرنا شروع کر دیتے. ارے میرے بابا کو کل خنجر سے ذبح کیا گیا. عزیزوں یہ ایک مماثلت ہے دادی اور پوتے کے درمیان کہ اپنے بابا کے بعد جب تک زندہ رہے گریہ کیا. دوسری مماثلت کیا ہے کہ جب فرش ازا رشتہ ہے نا, کوئی مجلس کا انتظام کرتا ہے تو دادی بھی آتی ہے, پوتا بھی آتا ہے. دادی اپنے بیٹے کا پروسہ لینے آتی ہے, پوتا اپنے بابا کا پروسہ لینے آتا ہے. عزیزوں علماء سے ہم نے یہ واقعہ سنا کہ جب بھی کسی نے سید سجاد کو شادی پر بلایا نا کہ مولا آئیے ہمارے گھر تشریف لے جائیے, تشریف لائیے, ہمارے بیٹے کی شادی, ہمارے کسی عزیز کی شادی ہے. مولا فرماتے تھے کہ ہمیں واقعہ کربلا کے بعد سے کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتا, بس اگر تم میرے بابا کی مجلس برپا کر میں اس میں ضرور شرکت کروں گا. عزیزوں اس نے اپنے حسین کی مجلس برپا کی, مولا کو بلایا, مولا تشریف لائے, گھر میں برکت کے لیے تشریف لائے. عزیزوں میزبان اور مولا کو آگے ممبر کے نیچے بٹھاتا تھا. عزیزوں جب مجلس ختم ہو جایا کرتی تھی نا تو جب میزبان نے ڈھونڈنا شروع کیا, جب میزبان نے تلاش کرنا شروع کیا, سید سجاد ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں تھے. جب تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ عزاداروں کی جھوٹیوں کے پاس سید سجاد تشریف فرما ہے. جب پوچھا گیا مولا آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہے, کہا میری دادی فاطمہ زہرا بھی عزاداروں کی جھوٹیوں کے پاس تشریف فرما ہوتی ہے. بس عزیزوں یہ دوسری مماثلت ہے. تیسری مماثلت کیا ہے عزیزوں, غسال کا رونا, یہ تیسری مماثلت ہے. عزیزوں جب سید فاطمہ زہرا کو میرا اور آپ کا پہلا امام مولا کائنات غسل دے رہے تھے نا, دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا, دھاڑے مار مار کر مولا نے گریہ شروع کیا. جب کسی نے سوال کیا نا مولا آپ اپنے بچوں کو روک رہے تھے, اے زینب اے ام کلثوم گریہ نہ کرنا, بابا موجود ہیں. عزیزوں جب کسی نے سوال کیا نا مولا آپ جناب سیدہ کو جب غسل دے رہے تھے گریہ کیوں کر رہے تھے, عزیزوں مولا کائنات نے بڑا عجیب جملہ کہا, اے پوچھنے والے, جب میں نے فاطمہ زہرا کو غسل کے لیے زمین پر رکھا نا, میرے ہاتھ میں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی مچھلیاں آ گئی. ارے مجھے فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو نظر آیا. ارے فاطمہ زہرا نے اپنا شکستہ پہلو مجھ سے چھپایا تھا. جب میں نے فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی مچھلیاں دیکھی, جب میں نے شکستہ پہلو دیکھا, مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا, میں نے گریہ شروع کر دیا. بس عزیزوں یہ مماثلت ہے دادی اور پوتے میں کہ جب دادی کو غسل دیا گیا آپ کو اور میرا پہلا امام گریہ کرنے لگا, اور جب آپ کے اور میرے چوتھے امام کو غسل دیا گیا نا تو غسال آپ کا اور میرا پانچواں امام تھا جس نے گریہ شروع کیا. جب کسی نے سوال کیا مولا جب آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے ارے کیوں رونا شروع کر دیا, عزیزوں آپ کے اور میرے پانچویں امام محمد باقر نے فرمایا ارے جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا میری نظر ان بابا کی پشت پر پڑی. ارے میرے بابا کی پشت پر ابھی بھی تازیانوں کے نشان تھے, کوڑوں کے نشان تھے. ارے مجھ سے دیکھا نہ گیا. جب میری نظر ان نشانوں پر پڑی میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا, میں نے گریہ شروع کر دیا. بس عزیزوں چوتھی مماثلت یہ ہے کہ بھری جوانی میں اگر کوئی بوڑھا ہوا ہے تو وہ دادی ہوئی ہے یا پوتا ہوا ہے. عزیزوں مدینے کی کلیاں تھی, فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں عصا تھا, کمر خمیدہ تھی, چہرے پر بڑھاپے کے آثار تھے. میں کہوں گا ارے فاطمہ زہرا کی کیا عمر 60-65 برس ہے, کیا 70-75 برس ہے, کوئی مجھے جواب دے گا. ارے نہیں, فاطمہ زہرا کی عمر صرف 18 برس ہے. ارے فاطمہ زہرا کی عمر صرف 18 برس ہے. عزیزوں یہ دادی تھی جو جوانی میں ضعیفہ ہو گئی, اور وہ پوتا تھا جو جوانی میں ضعیفہ ہو گیا. بس یہ روایت سنیے عزیزوں, جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام سے مدینے کی جانب آیا ہے نا, مدینے کے بعد سید سجاد کے قافلے کو روکا, عارضی خیمے نصب کیے گئے, تمام بیویاں خیموں میں گئی, اور ایک بشیر جو ان کے ساتھ تھا نا انہیں کہا گیا کہ جا مدینے میں جا کر ہمارے آنے کی خبر کر. بشیر مدینے کی گلیوں میں یہ کہتا ہوا چلا, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فالمین دلالو, اے مدینے کے رہنے والوں
عبداللہ ابن جعفر تیار تھے اور محمد حنفیہ تھے. بس عزیزوں بشیر کا یہ جملہ سنا تمام لوگ باہر آئے. بشیر نے کہا قافلہ باہر انتظار کر رہا ہے. عزیزوں محمد حنفیہ باہر پہنچے, دیکھا ایک ٹیلے پر ایک عمر رسیدہ ایک سن رسیدہ بزرگ ہے تشریف فرما ہے. ارے اس کی داڑھی بڑی سفید ہے, چہرے پر بزرگی کے آثار ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں, کمر خمیدہ ہے, سر کو جھکائے اور ٹیلے پر بیٹھا ہے. بس عزیزوں محمد حنفیہ اس بزرگ کے پاس گئے, کہا اے بزرگوار اے مرد پیر مجھے یہ بتاؤ اس قافلے کے ساتھ میرا جوان بھتیجا علی ابن حسین زین العابدین تھا, ارے وہ کہاں ہے؟ بس عزیزوں سید سجاد سے برداشت نہ ہو سکا, کہا چچا جان میں ہی آپ کا بزرگ, میں ہی آپ کا جوان بھتیجا سید سجاد ہوں. ارے جب محمد حنفیہ نے اپنے اس بھتیجے کو گلے سے لگانے کی کوشش کی, ذرا چیخ کر سید سجاد نے کہا چچا آہستہ, چچا آہستہ, ارے میرے گردن پر ابھی بھی توڑ کے نشان ہے, ارے ابھی بھی اس زخم سے خون رس رہا ہے. بس عزیزوں یہ آخری جملہ سنو اور آپ کی زحمتیں تمام. عزیزان محترم اگر فاطمہ زہرا سے پوچھا جائے نا, اے فاطمہ زہرا اے بی بی یہ اتنی جوانی میں بزرگی کیسے آ گئی, اتنی جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا, ارے اس جوانی میں عصا کیسے ہاتھ میں آ گیا, ارے اس جوانی میں کمر کیسے خمیدہ ہو گئی, ارے اس جوانی میں چہرہ کیسے بڑھاپے کے آثار آ گئے چہرے پر. مجھے یقین ہے فاطمہ زہرا تفصیلی جواب دیں گی. ارے میرے حق کا قصب کیا جانا میرے بڑھاپے کا سبب بنا, ارے میرے دروازے کا گرانا میرے بڑھاپے کا سبب بنا, میرے موصل کا شہید ہو جانا میرے بڑھاپے کا سبب بنا, ارے میرے پہلو پر تازیانے کا پڑنا میرے بڑھاپے کا سبب بنا. یہ وہ اسباب ہے کہ جن کی وجہ سے میں جوانی میں بوڑھی ہو گئی. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب سید سجاد سے یہ سوال کیا جائے گا, اے مولا اس جوانی میں بزرگی کیسے آ گئی, کمر کیسے کم ہو گئی, داڑھی کے بال سفید کیسے ہو گئے, ارے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے, چہرے پر بزرگی کے آثار کیسے آ گئے, مجھے یقین ہے سید سجاد ایک ہی لفظ بار بار دہرائیں گے, الشام الشام الشام. ارے شام کی مصیبتوں نے سید سجاد کو بزرگ کر دیا, شام کی مصیبتوں نے سید سجاد کو الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا. قال محمد ايام قليل ينقلبون. بار الہ کے واسطے محمد و آل محمد کا اس قلیل عبادت کو باہر قبول فرما. امام زمانہ بہت سے راضی خوشنود ہے, تمام ازاداری تدارک خانوں کی حفاظت فرما. ملک عزیز پاکستان کی استحکام عطا فرما. ملک عزیز کو ہر قسم کی داخلی خانوں سے دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بحق سید الصابرین امام صلی اللہ علیہ اے پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصاف کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب